معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ کہ بعض شہریار کی شہادت۔ پس نوشیروان کو مقبل کے پاس لائے اور بولے کہ گھوڑے پر زین کر۔ مقبل نے گھوڑا ڈھونڈا لیکن نہ ملا۔ تب امیر ڈھونڈنے لگے اور وہاں پر شداد نے نوشیروان کو نہ دیکھا اور بچھو اور لکھے ہوئے مضمون کو دیکھ کر اپنے لشکر کو پکارا کہ حمزہ واحد آیا ہے، اس کا کام تمام کرو۔ اس نے مکہ میں مجھے جادو سے باندھا تھا، پھر 1000 سوار لے کر باہر آیا اور باغ میں پہنچا اور نوشیروان سے پوچھا کہ حمزہ کہاں ہے۔ نوشیروان نے کہا کہ حمزہ اس راہ گیا ہے۔ شداد ڈھونڈتا ہوا آگے گیا تو مقبل گھوڑے کو لیے آتا تھا۔ شداد نے مقبل کو دیکھ کر کہا، باندھو۔ پس شداد کے مقبل اور اشکر پر کمند کے 7 حلقے پڑے اور باندھ لیا، لیکن امیر کو ہر چند تلاش کیا، نہ پایا۔ تب شداد نے کہا، میں جانتا ہوں کہ حمزہ ریگستان میں پھنسا ہوگا، کیونکہ رنگ بار کا بالو مشہور ہے، سو حمزہ بالو میں پڑ گیا تو پیاسا مر جائے گا۔ تب شداد بما نوشیروان حصار کاؤس روانہ ہوا، اس نیت سے کہ مہر نگار اور حمزہ کی اولاد کو جہاں سے اٹھاؤں گا، اور امیر گم کیے بالو میں پڑے تھے اور جدھر جاتے تھے ادھر اجاڑ اور ریگستان ہی پاتے تھے۔ 3 رات و دن اسی طرح پھرے مگر راستہ نہ پایا، بہت حیران ہوئے اور آفتاب کی گرمی اور شدید فاقے سے قریب نزا پہنچ کر جناب مسبب الاسباب میں دعا کی۔ پھر اسی رات عمرو نے خواب دیکھا کہ حمزہ مٹی میں پھنسے ہیں۔ اس دہشت آلود خواب سے بیدار ہو کر یاروں سے بولا کہ مجھے جانے کی اجازت دو۔ پس اجازت پا کر عمرو روانہ ہوا اور راہ میں لشکر پایا۔ کسی زنگی سے پوچھا کہ یہ لشکر کس کا ہے؟ سننے والے نے کہا کہ یہ لشکر شداد حبشی کا ہے، مہر نگار کو لینے جاتا ہے۔ عمرو نے کہا کہ حمزہ نوشیروان کو لینے گیا تھا، سو کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ حمزہ ریگستان میں غلطان ہے۔ عمرو وہاں سے بالو پر آیا اور ڈھونڈنے لگا۔ امیر نے 5 روز تک فاقہ گزارا تھا اور ہتھیار وغیرہ دور کیے تھے اور مانند بے آب بالو پر تڑپتے تھے، اور عمرو ہر طرف پکارتا تھا اور حمزہ آواز سنتے تھے لیکن جواب دینے کی طاقت نہ تھی۔ تب عمرو حمزہ کے پاس آیا اور دیکھا کہ بات کرنے کی طاقت نہیں ہے، تب اپنی زنبیل سے ایک پیالہ شراب کا نکال کر دیا۔ تب امیر نے آنکھیں پھیری اور عمرو نے ایک پیالہ ایسا دیا کہ امیر کی تمام ماندگی رفع ہو گئی اور تندرست ہو کر ہتھیار کمر سے باندھے۔ پھر بما عمرو حبش کو روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر اشکر اور مقبل کو قید میں دیکھا تو اشکر نے امیر کو دیکھتے ہی زور کیا اور کمند کو توڑا اور امیر کی خدمت میں آیا اور امیر کے قدموں پر گر پڑا۔ پھر امیر سوار ہوئے اور چوکیدار امیر کو دیکھ کر بھاگے۔ پھر مقبل کو چھڑایا اور شہر میں آیا اور وہاں شداد کا بیٹا جو 1000 سوار لے کر باہر آیا تھا پکارا کہ اے عرب، تو میرے باپ کے ڈر سے اب تک کہاں رہا؟ امیر نے اشکر کو دوڑایا اور کہا کہ اے کافر، ایک بار تیرے باپ کو ہلکا بگوش کیا تھا، اب وہ بے ایمان ہو کر بے ادبی کرتا ہے، اب کی بار میں اسے جہنم کو روانہ کر دوں گا۔ شداد کے فرزند نے تلوار امیر پر چلائی۔ امیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گردن پر ایسا مکہ مارا کہ گھوڑے پر سے زمین پر گرا۔ امیر نے سینے پر چڑھ کر بازو باندھ کر عمرو کے حوالے کیا۔ تب اس نے کہا کہ یا امیر، مجھے کس واسطے باندھا ہے؟ تب امیر نے فرمایا کہ اگر معافی مانگے گا تو چھوڑوں گا۔ اس نے اقرار کیا۔ امیر نے چھوڑا اور غلامی کا طوق پہنایا۔ تب وہ امیر کے قدموں پر گرا اور کہا کہ شہر میں چل کر غلام کو سرفراز کرو تاحق خدمت گزاری و مہمانداری بجا لاؤں۔ امیر نے کہا کہ میرا دل تیرے باپ سے تعلق رکھتا ہے۔ آخر اس نے 1000 تعظیم و تکریم سے امیر کو شہر میں لے جا کر شداد کے تخت پر بٹھایا اور کھانا کھلایا اور پیالہ شراب گردش میں آیا، اور اسی طریق سے 3 روز تک امیر کی مہمانداری کی۔ پھر امیر نے وہاں سے کوچ کیا اور کاؤس کے حصار کی راہ لی۔ جب شداد اور نوشیروان حصار کاؤس کے پاس آئے تو ہرمز کو لکھا کہ زپین کو لے کر بما لشکر آؤ۔ تب وہ نوشیروان سے آ ملا اور شداد لڑائی کا نکارہ بجا کر میدان میں آیا اور گھوڑا کدایا، اور اس گھوڑے کا نام شیرنگ تھا، اور ایسا گھوڑا تھا کہ 120 من لوہا اس کی نال اور میخ کو لگتا تھا، غرض کہ اس زمانے میں ایسا گھوڑا نہ تھا۔ بس میدان میں آئے تب لندو نے ہاتھی میدان میں ڈالا اور حریف کے مقابل آ کر اور گرز اٹھا کر مارا
پھر ان دونوں میں گرز چلتا رہا، مگر شداد تلوار کا ہنر خوب جانتا تھا۔ لندور کے ہاتھ پر ایسی تلوار ماری کہ لندور زخمی ہوا اور رات ہوئی۔ تب دونوں فوجیں پھریں۔ دوسرے دن شداد پھر میدان میں آیا اور ادھر سے فرہاد گیا تو یہ بھی زخمی ہوا۔ فرخاری نے یہ دیکھ کر گھوڑا میدان میں ڈالا اور 750 من کا گرز نکال کر گھوڑے کو دبا کر شداد پر مارا۔ شداد نے ہرچند چاہا کہ فرخاری کو زخمی کرے، لیکن وہ زخمی نہ ہو سکا، بلکہ فرخاری نے شداد کو بہت تنگ کیا اور شام ہوئی۔ تب دونوں لشکر پھرے۔ دوسرے روز پھر شداد میدان میں آیا اور فرخاری نے بھی گھوڑا میدان میں ڈالا اور شداد کو بہت تنگ کیا کہ شداد بولا، تو جا، میں تجھ سے نہیں لڑتا، دوسرے کو بھیج۔ فرخاری بولا، جب تک میں تجھے نہ باندھوں گا تب تک کس طرح جاؤں؟ یہ کہہ کر لڑنے لگے، حتیٰ کہ دوپہر ہوئی۔ تب شداد نے پیٹھ پھیری اور فرخاری اس کے لشکر کو گرز سے مارتا ہوا چلا گیا۔ پھر دونوں لشکر اترے اور رات گزار کر دوسرے روز شداد نے گھوڑا دوڑایا اور بھاگ کر اپنے لشکر میں گیا اور طبلِ باز گشت بجوایا، اور دونوں اپنے اپنے لشکر میں گئے اور شداد کے علاج میں مشغول ہوئے۔ پھر کئی دن تک لڑائی بند رہی۔ القصہ، ایک چور گلیم پوش رات کو عرب کے لشکر میں گیا اور عرب کے سارے لشکر میں پھرنے لگا، اور امیر زادہ قبا شہریار کے 2 عیار یعنی شکل عیار و فتح عیار پہرا پر تھے، جو بارگاہ کے پاس نیزے ہلا رہے تھے۔ سو گلیم پوش بھی ان میں آ کر نیزہ پھرانے لگا اور فرصت پا کر امیر زادے کے خیمے کی میخ اکھاڑ دی اور اندر گیا اور قبا شہریار کو سوتے دیکھا اور خنجر نکال کر امیر زادے کا سر تن سے جدا کیا اور ڈیرے سے باہر نکلا، اور جاتے وقت عمرو بن امیہ عیاروں نے دیکھ کر پکڑنا چاہا۔ وہ نکل گیا اور انہوں نے امیر زادے کا سر جو اس کے ہاتھ میں دیکھا تو سب رونے لگے، اور مہر نگار نے یہ خبر سن کر سر پھوڑا اور زمین پر پچھاڑے کھانے لگی اور گلیم پوش عیار کو پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ جب اسے مارا تو کہا، جو مرا پھر نہیں آیا۔ مہر نگار ماتم کرنے لگی۔ نوشیروان بھی سن کر پشیمان ہوا اور نواسے کا ماتم کیا۔ بہت روز لڑائی موقوف رہی اور لشکر یہ سن کر ماتم اور پریشانی و غم کی حالت میں رہے۔ سب ہیڈنگ، ملکہ مہر نگار کی شہادت۔ جب پہلوانان عرب قبا شہریار کے ماتم سے فارغ ہوئے تو دونوں لشکروں سے نکارے کی آواز آئی اور دونوں لشکر تیار ہو کر میدان کارزار میں آئے۔ تب شداد نے گھوڑا دوڑایا اور ادھر سے فرخاری نکلا۔ غرض عرب کے پہلوان لڑنے لگے کہ یکا یک جنگل میں گرد پیدا ہوئی، اور اس گرد میں سے امیر اور عمرو نکلے۔ عرب کے پہلوانوں نے حمزہ کو دیکھا تو یک بارگی دوڑ کر استقبال کیا، اور فرخاری نے بھی دوڑ کر امیر کا استقبال کیا۔ پس شداد نے اس وقت فرصت پا کر جنگل کی راہ لی۔ جب امیر نے یاروں کو دیکھا اور ملاقات کی تو بعد اس کے فرخاری سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ کہا، میدان میں چھوڑ آیا تھا۔ کہا، افسوس زندہ بھاگا۔ تب اس کا پیچھا کیا اور اشکر کو دوڑایا اور نزدیک پہنچے اور پکارے کہ اے کافر، میرے ہاتھ سے بچ کر کہاں جائے گا؟ تب شداد نے دیکھا کہ امیر آئے تو امیر کے ڈر سے بائیں طرف دیکھنے لگا۔ غرض سیدھی طرف ایک دیول دیکھا اور اس دیول میں جا چھپا۔ امیر نے لندور کو فرمایا کہ اس کے گلے میں کمند ڈالو اور کھینچو۔ امیر کے حکم سے لندور نے کمند اس کے گلے میں ڈالی اور کھینچا تو دیکھا کہ شداد واصل جہنم ہو گیا۔ پس امیر نے اس کا گھوڑا جو سبز رنگ کا تھا وہ لندور کو دیا۔ لندور اس پر سوار ہوا۔ پھر عمرو بھی پہنچے اور شداد کا سر کاٹ لیا اور بھالے پر چڑھایا اور فتح و نصرت سے واپس پھرے۔ جس وقت امیر نے شداد کا پیچھا کیا تھا تو تمام پہلوان بھی ایک ایک کر کے امیر کے پیچھے گئے تھے۔ تب زوپین بے دین نے دیکھا کہ سپاہ عرب کے پہلوان امیر کے پاس گئے، یہاں سوائے مہر نگار فوج و کنیز و غلام کے جو مہر نگار کے گرد کھڑے ہیں، اور کوئی سردار نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر زوپین بے دین نے بختک سے کہا کہ مہر نگار کو ہاتھ میں لانے کا یہی وقت ہے، کیونکہ حمزہ بما پہلوان شداد کے پیچھے گئے ہیں اور ان کے آنے تک میں اپنا کام کرتا ہوں۔ بختک نے کہا، جلدی کرو۔ تب زوپین بے دین نے اپنے لشکر سے ادھر کا قصد کیا۔ مہر نگار نے دیکھا کہ زوپین نزدیک آ پہنچا ہے تو کمان پکڑ کر تیر چلایا جو زوپین کی چھاتی پر لگا۔ تب زوپین نے غصے سے خیال کیا کہ یہ عورت میری ہرگز نہ ہوگی، بس بہتر یہ ہے کہ اس کو جہاں سے اٹھا دیں۔ یہ قرار دے کر مارنے کا قصد کیا اور مہر نگار پر ایک ضرب تلوار کی ایسی چلائی کہ وہ زخمی ہوئی
اسی وقت امیر بھی پہنچے اور زپین بے دین کو اس حال میں دیکھ کر جھٹ اسی پر پہنچے اور زپین بے دین نے ایک وار امیر پر بھی کیا۔ امیر نے اس کی تلوار کی ضرب ڈھال کے اوپر روکی اور اپنے دونوں پاؤں رکاب میں مضبوط کر کے اور زین کو خالی چھوڑ کر بقوت تمام تلوار کی ایک ضرب ایسی ماری کہ زپین دو ٹکڑے ہوا۔ جب زپین کے لشکر نے اس حال کا مشاہدہ کیا تو تمام بھاگنے لگے اور امیر بھی پھر کر اپنے لشکر میں آئے اور متوجہ محل خاص ہوئے۔ جب اندر آئے تو مہر نگار کو حالت نزا میں دیکھا۔ امیر نے فرمایا، اے عمرو، اے دوست، جا اور بزر جمر کو بلاؤ۔ پس بزر جمر کے آنے تک مہر نگار نے جان دے دی۔ امیر نے مہر نگار کو ایسی حالت میں دیکھ کر نعرہ مارا اور یہاں تک کہ بے ہوش ہوئے کہ حالت دیوانگی موجود ہوئی، چنانچہ کبھی روتے اور کبھی ہنستے۔ بزر جمر نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ اے عمرو، 21 روز تک یہ دیوانہ رہے گا اور پھر ہوشیار ہوں گے۔ تم غم مت کرو اور خبرداری رکھو۔ پھر تینوں تابوت، ایک مہر نگار، دوسرا کباد، تیسرا عمر بن حمزہ کا تیار کیا اور مکہ معظمہ کی طرف لے چلے۔ امیر برابر روتے اور آہوزاری کرتے اور تمام لشکر بھی روتا تھا اور راستے میں قیام و آرام نہ کیا اور مکہ مکرمہ سے 4 کوس پر اتر کر قبروں میں تابوتوں کو مدفون کیا اور امیر وہیں رہے۔ القصہ 21ویں دن امیر نے خواب دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے اور ایک تخت آسمان پر سے اترا اور اس تخت پر ایک بوڑھا بیٹھا ہے جس نے شربت کا ایک گلاس لا کر امیر کو پلایا۔ امیر نے پوچھا کہ بوڑھے تو کون ہے؟ وہ بولا، میں ابراہیم ہوں اور تمہیں پوچھنے کو آیا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اے فرزند، تم جو عورت کے واسطے دیوانے ہوئے اور بے ہوشی اختیار کی، سو تیرے حق میں ایسا کرنا اچھا ہے۔ سو میں نصیحت کرتا ہوں کہ بدستور قدیم اپنے کاموں میں مشغول رہ اور خاطر جمع رکھ اور زیادہ بے قراری نہ کر۔ تب امیر ہوشیار ہوئے اور دیوانگی چھوڑی اور عمرو سے پوچھا کہ میں کہاں ہوں اور مجھے کیا ہوا تھا۔ تب عمرو نے تمام حقیقت بیان کی اور کہا کہ تم مہر نگار کے واسطے دیوانے ہوئے ہو۔ بعد ازاں امیر نے جو خواب دیکھا تھا سو وہ یاروں سے بیان کیا۔ تب پہلوانوں نے کہا کہ یا امیر، تم البتہ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہو، تم کو اتنا رنج نہیں کرنا چاہیے۔ تب امیر نے کہا کہ اے دوستو، مجھ میں اور مہر نگار میں مرنے کے بعد قبر پر مجاوری کا اقرار تھا، اب تم اپنے وطن کو جاؤ اور وہاں رہو۔ یاران نے کہا، یا امیر، یہ کیا دیوانگی ہے جو تم ایسا سخن بولتے ہو اور پیغمبروں نے ماتم زاری سے منع کیا ہے۔ امیر نے کہا، جو ہونا تھا سو ہوا، پر اپنی شرائط ادا کرنی چاہیے۔ ہر چند عمرو نے منع کیا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ تب ہر ایک پہلوان کو وداع کیا اور اس دن عمرو کو بما تخت مصر کی طرف روانہ کیا۔ القصہ سارے پہلوان ناچار ہو کر امیر سے علیحدہ ہوئے اور عمرو مقبل پاس رہے۔ تب حمزہ نے کہا، اے عمرو، تو بھی جا اور دریا کی مسافری اختیار کر، کیونکہ جو کوئی چور و عیار اور رہزن ہو اسے ہاتھ میں لا۔ عمرو نے کہا، اے امیر، مجھے اپنے سے جدا مت کر۔ امیر نے کہا، مقبل میرے پاس ہے۔ آخر بڑی سختی سے امیر جدا ہوا۔ پھر امیر نے سر منڈایا اور گدڑی پہن کر دونوں وقت مہر نگار کی قبر پر جھاڑو کشی کرنے لگے اور رات کو قبر کی پائنتی سوتے اور مقبل امیر کی خدمت میں رہتا تھا۔